اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ یہ جلسہ اخلاق کے نام سے ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ جن موضوعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور گفتگو کی جائے گی وہ اخلاق سے متعلق ہے۔ انسان اسی وقت ہے جب وہ با اخلاق ہو۔ اخلاق نہ رکھنے والا انسان صورتاً انسان ہے لیکن حقیقتاً وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر بلا شبہ آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ یعنی رسالت اخلاق سے وابستہ ہے، ہدایت اخلاق سے وابستہ ہے، بشریت بھی اخلاق سے وابستہ ہے، انسانیت بھی اخلاق سے وابستہ ہے۔ اخلاق سے جدا کوئی چیز نہیں ہے، دین اخلاق سے وابستہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کے اعلیٰ نمونوں کو اکمال کی اور تکمیل کی منزل پر پہنچاؤں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر اخلاق کے مدارج کو طے کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے اور قیامت کے دن انبیاء اور مرسلین کے ساتھ مشہور کیا جاتا ہے۔ انسانی اخلاق کی رونق اسی دنیا کو جنت کدہ بناتی ہے۔ اب ہم یہ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، چونکہ اخلاق کے موضوعات کی تعیین کی گئی ہے ان جلسات میں، لہذا ہم اپنی گفتگو کو مقدمے سے نکال کر متن کی طرف لے آتے ہیں اور ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو انسان کے کمال کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انسان کا کمال کس بنیاد کے اوپر؟ انسان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اسے اخلاق الہی اس کے اندر اتر جاتے ہیں، یعنی وہ اخلاق الہی سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ آیا اخلاق الہی الگ سے کوئی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے؟ حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی الگ سے چیز اٹھا کر کے انسان کو پہنائی نہیں جاتی، آراستہ نہیں کی جاتی۔ جو چیز باہر سے آتی ہے وہ اس کے وجود کے اندر نہیں اتاری جاتی۔ باہر سے آنے والی چیز یعنی لباس اس کے وجود کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس سے بدن کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اخلاق در حقیقتاً
در حقیقت انسان کے وجود کے اندر چھپا ہوا ہے خزانہ، جسے انبیاء اور مرسلین اجاگر کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ 1,24,000 انبیاء صرف اسی لیے بھیجے گئے کہ وہ انسانوں کے اندر چھپے ہوئے اسی اخلاق کے خزانے کو اجاگر کریں اور اس سے انسانوں کو پہچنوائیں۔ ہم سے کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق الہی سے متخلق کرو، یعنی اپنے آپ کو اخلاق الہی اپنے اندر اجاگر کرو۔ تمہارے اندر پوشیدہ ہے یہ خزانہ، اس خزانے کو باہر نکالنے کے لیے، اس خزانے سے اپنے ظاہر اور باطن کو سجانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اچھا، آئے بھی تو کیسے آئے تھے؟ پیٹ بھرے ہوئے آئے تھے؟ نہیں، بھوکے تھے، پیاسے تھے، برہنہ تھے۔ خداوند عالم نے شکم میں ہماری رزق و روزی کا انتظام کر رکھا تھا۔ اب اس دنیا میں آئے ہیں تو پاکیزہ ترین رزق پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا۔ صرف اس نقطے کی طرف اگر انسان توجہ کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں ہر حلال و حرام سے اپنے شکم کو نہیں بھرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکیزہ ترین غذا اور حلال ترین غذا اپنے شکم میں اتاریں۔ یہاں ہم رک کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کمال پسند ہے، وہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اس کمال کی راہ میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم کیسے دور کریں؟ بالکل ایسے ہی جیسے کسی باٹل کے اندر کوئی نجس چیز پڑی ہوئی ہو، رکھی ہوئی ہو یا بھری ہوئی ہو، یا کوئی گندی چیز رکھی ہوئی ہو، اس کے اندر ہم صاف پانی بھرنا چاہتے ہیں، تو اس باٹل کا کیا کریں گے؟ پہلے اس باٹل کو خالی کریں گے۔ خالی کرنے کے بعد اسے ایسی مثلاً لیکوڈ سے دھوئیں گے کہ یہ بوتل جو ہے وہ نجاست سے یا کثافت سے بالکل پاک ہو جائے۔ اسے صاف پانی سے دھلیں گے تاکہ بالکل نیٹ اور کلین ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ پانی صاف رہے، شفاف رہے، صحت مند رہے، اور پھر اس پانی سے استفادہ کریں گے اور پئیں گے۔ ہم نے اتنی محنت کیوں کی؟ صرف اسی لیے کی کہ ہمیں صاف اور شفاف پانی اور صحت مند پانی نصیب ہو۔ انسانی وجود بھی ایسا ہی ہے۔ انسان چاہتا ہے نقطۂ کمال کو پہنچے، اس کے وجود میں یا دوسروں کی غفلت کی وجہ سے یا خود اس کی غفلت کی وجہ سے کچھ کثافتیں آ گئیں۔ اگر انہی کثافتوں کے ساتھ انسان اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے اور اچھی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کسی گندی نالی سے دودھ گزارا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرف اسے پینے کے لیے کسی برتن میں بھرا جا رہا ہے یا رکھا جا رہا ہے۔ آیا یہ دودھ استعمال کے لائق ہے؟ دودھ بذات خود پاکیزہ ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک فضا پاک رہے، ماحول پاک رہے، جس جگہ وہ رکھا جا رہا ہے وہ پاک رہے۔ لیکن اگر وہ گندگیوں سے گزارا جائے، کثافتوں سے گزارا جائے، تو کیا یہ دودھ مفید ہو سکتا ہے؟ بلکہ مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ انسان کا وجود ایک ظرف، ایک برتن ہے،
اس کے اندر جو کثافتیں ہیں جب تک ہم انہیں دور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان میں اخلاق کی نورانیت کو بھر نہیں سکتے، اور اخلاق ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے وجود کی کثافتوں کو اور گندگیوں کو دور نہ کریں۔ پورا اخلاق کا درس جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے، اور ہم آئندہ انہی نقطوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں۔ ہماری خواہشات ہمارے وجود کے اندر جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں۔ سب سے پہلی خواہش انسان کی کھانے کی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ کھائے انسان، یہ ضروری ہے کہ پیے انسان، اس لیے کہ اسے زندہ رہنا ہے، اور بغیر کھائے پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا، لہذا اسے ضروری ہے کہ وہ کھائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے شکم کو کثافتوں کے کھانے کی عادت سے دور رکھنا چاہیے۔ نجس نہ کھائیں، حرام نہ کھائیں، حرام نہ پئیں، نجس نہ پئیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے اور اپنے شکم کو پاکیزہ غذاؤں سے اور پاکیزہ پینے والی چیزوں سے بھریں گے تو ہمارے قلب میں نور کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ خلق نور ہے، اخلاق نور ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ جتنے بھی اسماء اور صفات پروردگار عالم کے اور اسماء حسنہ جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ سارے صفات الہی ہیں، اخلاق الہی ہیں۔ ان کو ہم اپنے وجود کے اندر کیسے اتاریں گے؟ ہمارے وجود کے اندر بھی ہیں، کیوں؟ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے وجود کے اندر وہی اخلاق الہی موجود ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں نے اسے آراستہ کر لیا، اسے پیکر میں ڈھال لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، تو یہ جو روح الہی جو اللہ کی طرف منسوب روح ہے، اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کی طرف منسوب جو نسبت ہے اللہ کی طرف سے، وہ جو روح آئی ہے ہمارے وجود کے اندر، وہ اخلاق و صفات الہی لے کر کے ہمارے وجود میں ہے، اور اسی کو اجاگر کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین ہمارے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو اب اس کے لیے جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کھائیں لیکن پاک کھائیں، پئیں لیکن پاک پئیں، اور کھانے پینے کے سلسلے میں پرخوری نہ کریں، حد سے زیادہ نہ کھائیں، حد سے زیادہ نہ پئیں، اس لیے کہ بدن صحت مند اسی وقت رہے گا کہ جب اتنی غذا اسے نصیب ہو کہ وہ اسے اچھی طرح سے ہضم کر سکے، اور اچھی طرح سے وہ کیموس بنا سکے، اور اچھی طرح سے وہ بلڈ میں تبدیل کر سکے، خون میں تبدیل کر سکے، اور اچھی طرح سے وہ ہمارے خون کو قوی بنا سکے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور حد سے زیادہ کھایا پیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ چیزیں کہ جو اس سے حاصل ہونے والی تھیں حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جو غذا ہم نے کھائی ہے وہ پوائزن میں تبدیل ہو جائے گی اور ہماری موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لہذا سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے وہ پرخوری ہے، شکم پر کرنے کی خواہش۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سے بندگی کرانی چاہیے ہے، تو ان تمام بندگیوں میں ایک عبادت اور بندگی ایسی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے لیے خالص رکھا ہے، جسے روزہ کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الصوم لی، حدیث قدسی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تنہا میرے لیے ہے۔ نماز کے لیے یہ نہیں کہا ہے،
روزے کے لیے کہا ہے، روزہ میرے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطن کو منور کرتا ہے، انسان کے باطن کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کے باطن کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم غفلت کرتے ہیں، جتنے وقت کے لیے ہم سے روزے کا رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اتنے وقت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور پھر جب کھانے پینے کا حکم دیا جاتا ہے تو ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے اور پینے کے اوپر، اور سحر تک اتنا کھاتے پیتے ہیں کہ ہمارا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے ہمارے بدن کی، اور وہ مطلوب جو پروردگار عالم اس عبادت سے ہمارے لیے فراہم کرنا چاہتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ گرسنگی اور تشنگی کو، پیاس اور بھوک کو ہمارے وجود کے اوپر طاری کرنے کا منشا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے وجود کے اندر چھپے ہوئے پوشیدہ انوار اخلاقی کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ کھانا پینا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا يدخل ملکوت السماوات قلب من ملأ بطنہ، وہ قلب آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتا، آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ عجیب و غریب حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انسان جو خلق کیا گیا ہے وہ اس پوری کائنات کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ در حقیقت انسان پوری کائنات کے لیے خلق کیا گیا، تو پوری کائنات میں سیر بھی کر سکتا ہے وہ۔ پیغمبر کی معراج اس کا ایک نمونہ ہے، پیغمبر بھی انسان کامل ہے، آپ کی معراج نمونہ ہے۔ ہمارا قلب بھی آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے اگر ہمارا شکم پوری طرح سے بھرا نہ ہو۔ لا يدخل ملکوت السماوات قلب من ملأ بطنہ، اس شخص کا قلب، اس شخص کا دل آسمانوں کی عالم ملکوت کی سیر نہیں کر سکتا، اس میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اس کا شکم جو ہے وہ ہلکا ہو۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو ایسا نہ بنا لیا ہو کہ شکم پوری طرح سے بھرا ہوا ہو، حجاب پڑ جاتا ہے، اور یہ حجاب ہمارے قلب کو آسمانوں کے اور عالم ملکوت کی سیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم اگرچہ زمین کے اوپر ہیں لیکن ہم آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں، عالم ملکوت کی سیر کر سکتے ہیں اگر اس منزل سے اپنے آپ کو گزاریں، یعنی ہلکے پھلکے پیٹ رہیں، غذا کو اتنا نہ کھائیں کہ ہمارا بدن جو ہے وہ خود بیمار ہونے لگے۔ کھانے کے لیے نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں۔ ایک حدیث، دوسری حدیث یہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہے اور اس سے بھی زیادہ معنی خیز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پرخوری کے خلاف ہے یہ، شکم بھرنے کے خلاف ہے یہ۔ شکم بھرنا انسان کی انسانیت نہیں ہے، بلکہ اتنا پیٹ بھرے کہ اتنا کھانا کھائے کہ بھوک کی خواہش باقی رہ جائے، تاکہ یہ معدے کی مشین اس غذا کو اچھی طرح سے ہضم کر کے اس کو قوت اور طاقت میں تبدیل کر سکے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث میں، الفکر نصف العبادہ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الفکر نصف العبادہ، کائنات کی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مومنوں کی شان جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، جو کائنات کے تخلیق کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس نے انہیں خلق کیا ہے، اس کی حکمت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں پیغمبر کہ اس طرح کی فکر نصف عبادت ہے. وَقِلَّةُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ، اور کم کھانا ہی عبادت ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے، کم کھانا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ فکر اپنی پوری قوت کے ساتھ کام کرتی ہے، پوری توانائی کے ساتھ کام کرتی ہے. اور تو اور انسان کا جسم بہت سی بیجا خواہشات سے بچا رہتا ہے. یہ عبادت ہے. انسان کا جسم آزاد رہتا ہے اور ہر طرح کی خواہشات کی زنجیریں توڑ کر کے اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے شان. وَقِلَّةُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ، اور مختصر کھانا یہی عبادت ہے. یعنی اس کے ذریعے انسان واقعی عابد اور متعبد ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے انسان واقعی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے اور اس کی عبادت کرے، بھرے پیٹ سے نہیں. جناب داؤد کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ شیطان آیا آپ کی خدمت میں، مختلف قسم کی باتیں ہوئیں. آپ نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، او ملعون، یہ بتا کہ تو نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو شیطان نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی ایک ادا بہت پسند آتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ وقت بھی تھے اور نبی بھی تھے. شیطان نے کہا مجھے آپ کی ایک ادا بہت پسند آتی ہے. پوچھا وہ کون سی ادا ہے جو تمہیں بہت پسند آتی ہے؟ شیطان نے کہا کہ آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا کھانا زیادہ کھاتے ہیں. خواہش رہنے کے باوجود، خواہش رہتی ہے تو تھوڑی سی خواہش کو اور بڑھا دیتے ہیں اور کھانا تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں. تھوڑا سا شکم سیری کی کیفیت آپ کے یہاں پائی جاتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر عبادت میں تھوڑی تساہلی پائی جاتی ہے، تھوڑی کیفیت میں وہ کیف نہیں ہوتا آپ کی عبادت میں، اس لیے کہ کھانا تھوڑا سا آپ زیادہ کھاتے ہیں. فوراً جناب داؤد نے توبہ کی اور عہد کیا کہ میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ کھانے میں ایسی بیشی نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا کہ جس سے میرا بدن سست ہونے لگے. اور آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ میں کھانا کم کھایا کروں گا. شیطان نے بھی جواب دیا کہ آج سے میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت کچھ کہنے کے لیے، بہت کچھ سوچنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم. میں نے اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے بچے، جوان، نوجوان، بیٹیاں، بیٹے اس حدیث کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں. پیغمبر فرماتے ہیں ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان
آدم کے بیٹے کی خون کی نالیوں میں جاری ہوتا ہے، خون کی رگوں میں جاری ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے اور اس کھانے میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، تو شیطان بہرحال داخل ہو جاتا ہے، چاہے حرام غذا ہو، چاہے نجس غذا ہو، چاہے شبہے والی غذا ہو، شیطان ساتھ میں داخل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کھانے کا کیموس بنتا ہے، اور کیموس سے وہ اور اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان ساتھ میں ہے۔ تو آپ نے ایک حل بتایا ہے اس کا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فَضَيِّقُوا مَجَارِيهِ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، آپ نے اس شیطان کے جاری رگوں میں دوڑنے کی نالیوں کو تنگ تر کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالجوع والعطش، پرخوری کرو گے، زیادہ کھاؤ گے، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو، زیادہ کھاؤ گے تو جس طرح بدن تمہارا ظاہری بدن سست ہوتا ہے، اسی طرح جو خون بنتا ہے وہ خون بھی ایسا معیوب ہوتا ہے کہ جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی کو شیطان کا نام دیا گیا ہے، اس لیے کہ بدن کے اوپر منفی اثر ڈالتا ہے، رگیں بھرنے لگتی ہیں، دل کے دھڑکن میں گویا تعادل اور توازن نہیں رہتا، اعضاء اور جوارح میں وہ توانائی نہیں پہنچ پاتی۔ یہ شیطان کی حرکتیں ہیں کہ جو اس طرح سے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اب اس نقصان کو روکنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَضَيِّقُوا مَجَارِيهِ، کہ شیطان کے رگوں میں دوڑنے کی جگہوں کو تنگ تر کرو، بالجوع والعطش، بھوک کے ذریعے اور پیاس کے ذریعے۔ اتنا پانی بھی نہ پیو اور اتنا کھانا بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری رگیں پھولیں اور شیطان کے بھاگ دوڑ کا راستہ ہموار ہو۔ یعنی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کہاں سے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے تم اس کا علاج کر سکتے ہو۔ ہم اسی نقطے کی طرف اگر توجہ کریں تو ہمیں بہت سی باتیں اپنے وجود میں ایسی نظر آتی ہیں کہ جنہیں ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، جنہیں ہم خود روک سکتے ہیں، جن سے ہم خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جہاں 30 دن کے روزے واجب کیے گئے ہیں، وہیں ماہ رجب اور ماہ شعبان کے روزے مستحب کیے گئے ہیں، اور وہیں ہر مہینے میں مستحب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں تاریخ کو روزے کا استحباب بتاتا ہے کہ انسان اپنے وجود کو قوی بھی بنائے، توانا بھی بنائے، اپنے آپ کو شجاع اور دلیر بھی بنائے، اپنے ذہن کو کھلا بھی رکھے، اور زمین کے اوپر رہنے کے باوجود ملکوت سماوات کو تسخیر کر سکے اور وہاں داخل ہو سکے۔ میں نے جن احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کوشش کیجئے کہ انہیں نقل کیجئے اپنی ڈائری میں، اس لیے کہ ارشاد ہے معصوم کا قید العلم بالکتابہ، علم کو
تحریر کے ذریعے قید کرو، علم کو لکھنے کے ذریعے قید کرو. جتنا تم لکھتے چلے جاؤ گے علم تمہارے قابو میں آتا چلا جائے گا. لیکن اگر تم صرف سنتے رہے تو اس کا کما حقہ فائدہ تمہیں نہیں ہوگا. بہترین فائدہ اسی وقت ہے جب تم سنتے بھی رہو اور اسے لکھتے بھی رہو. یہ تمام حدیثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں اس سبق میں گویا ذکر کی ہیں اور بیان کی ہیں، انشاءاللہ ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کے لیے مفید واقع ہوں گی. امید ہے کہ گفتگو مفید ہوگی اور ہمارے ناظرین اور ہمارے یہ جوان اور نوجوان اس سے فائدہ اٹھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.